ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قل، آپ فرمائیے، للمؤمنین، ایمان والوں سے، قل للمؤمنین، آپ ایمان والوں سے فرمائیے، ایمان والوں سے کہیے، یغضوا، کہ وہ جھکا لیا کریں، نیچی کر لیا کریں، من ابصارہم، اپنی آنکھیں، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی آنکھیں نیچے کر لیا کریں، جھکا لیا کریں، وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی عزت و آبرو کی، وَيَحْفَظُوا فروجہم، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ یہاں اصل میں ایک حکم ہے اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے۔ حکم پر عمل درآمد ہوگا تو نتیجہ حاصل ہوگا۔ حکم کیا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، کہ اگر کوئی خاتون سامنے آ جائے، کوئی نامحرم سامنے ہو، یا کوئی ایسا منظر کہ جو انسان کو خواہشات کی طرف لے جانے والا ہے، کوئی ایسا منظر، کوئی ایسا سین، کوئی وہ سامنے ہو، تو یغضوا من ابصارہم، جیسے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، جیسے کوئی فلیکس لگی ہوتی ہے جو خواہشات کو بھڑکانے والے ہوتے ہیں، یا کوئی خاتون سامنے آ جاتی ہے، کوئی عورت سامنے آ جاتی ہے، تو یغضوا من ابصارہم، حکم یہ ہے یغضوا من ابصارہم کہ اپنی آنکھیں نیچے کر لو، اپنی آنکھیں جھکا لو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، انسان کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، کیونکہ سب سے پہلے انسانی آنکھ کسی بھی چیز کا اثر لیتی ہے، پھر وہ انسانی آنکھ دماغ اور دل تک آگے خیالات اور سوچ منتقل کرتی ہے، پھر دماغ سوچتا ہے اس پر، پھر خیالات اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان آنکھ ہی بند کر لے گا، آنکھ ہی محفوظ کر لے گا، تو پھر جو اگلے خیالات ہیں وہ خود بخود محفوظ ہو جائیں گے، وہ انسان ان سے خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ تو قل للمؤمنین، آپ مومن مردوں سے کہیے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی آنکھیں جھکا لیا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، النظر سہم من سہام ابلیس، کہ جو نظر ہے نا، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ذالک، یہ ازکا، بہت پاکیزہ طریقہ ہے، لہم، ان کے لیے، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہیں، بما، اس سے، یصنعون، جو لوگ کر رہے ہیں۔ وقل، اور آپ فرمائیے، للمؤمنات، مومن عورتوں سے بھی، وقل للمؤمنات، اور آپ مومن عورتوں سے بھی فرمائیے، یغضضن، کہ وہ بھی جھکا لیا کریں، من ابصارہن، اپنی نگاہیں، وہ بھی اپنی نگاہیں، یعنی ان کے سامنے بھی کوئی ایسا منظر آئے، کوئی ایسا موقع آئے، تو یغضضن من ابصارہن، تو وہ اپنی نگاہیں جھکا لیا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ، اور وہ نہ ظاہر کریں، وَلَا يُبْدِينَ، اور وہ نہ ظاہر کریں، عورتوں سے کہیے، خواتین سے کہیے کہ وہ نہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زیب و زینت،
اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں الا سوائے ما ظہر جو ظاہر ہو جائے، جو کسی وجہ سے کھل جائے، ظاہر ہو جائے، منہا اس میں سے۔ یہاں زیب و زینت سے کیا مراد ہے؟ عورت کا خوبصورت لباس، عورت کا وجود، بالخصوص عورت کا لباس، ٹھیک ہے، عورت کا کوئی بناؤ سنگار، عورت کے زیورات جو اس نے پہنے ہوئے ہیں، تو کہیں باہر جائے تو اس کا خوبصورت لباس، اس کے مہندی کے ڈیزائن، اس کی یہ چیزیں یہ مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی اس زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں الا سوائے اس کے ما ظہر منہا جو ظاہر ہو جائے، کسی وقت کوئی پردہ ہٹ گیا، کسی وقت کوئی بڑی عبایا پہنا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا کہیں ہوا کے ساتھ، ہوا کی وجہ سے اوپر ہو گیا، کچھ اس طرح، الا ما ظہر منہا۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اور وہ ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنے دوپٹے، خمر خمار کی جمع ہے، خمار دوپٹہ، اوڑھنی بھی کہتے ہیں اس کو، علی جیوبہن، جیوب جیب کی جمع ہے، جیب گلے کو کہتے ہیں، اپنے گلوں کے اوپر وہ دوپٹہ اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، یعنی اپنا گلا وغیرہ بھی چھپائے رکھیں، ان کا گلا ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ولا یبدینا، اور وہ نہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی یہ زینت، اپنی زینت ظاہر نہ کریں، زیب و زینت یعنی ان کا اچھا لباس، خوبصورت لباس، کوئی ہاتھوں پہ کوئی ڈیزائن وغیرہ لگا ہوا ہے، کوئی زیورات پہنے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں وہ نہ ظاہر کریں، الا سوائے لبعولتہن، اپنے خامدوں کے سامنے، خامدوں کے سامنے ٹھیک ہے، او یا آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے، ہاں باپ اگر اچھا لباس پہنا ہوا ہے، باپ دیکھتا ہے، کوئی مہندی کا ڈیزائن ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں جو عورت کی خوبصورتی ہیں، جو عورت کے لیے زیب و زینت ہیں، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، او یا آبا باپ، بعولتہن اپنے خامدوں کے، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے سامنے، سسر، او یا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، او یا ابنا بیٹے، بعولتہن اپنے خامدوں کے، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی ستیلی اولاد ہے کوئی، او یا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، بنی بیٹے، اخوان بھائیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، بنی بیٹے، اخوات بہنیں، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی بھانجے، او یا نسائہن، آپس کی عورتوں کے سامنے، عورتوں کے، عورت کے سامنے اگر ظاہر کرے اس کو کوئی حرج نہیں ہے، او یا ما ملکت ایمانہن، اپنی باندیوں کے سامنے، او التابعین، یا ایسے کام کاج والے، غیر اولی الاربہ، اولی الاربہ جنسی خواہش، غیر اولی الاربہ جو جنسی خواہش نہیں رکھتے، من الرجال مردوں میں سے، یا ایسے کام کاج کرنے والے مرد جو جنسی خواہش نہیں رکھتے، جیسے کوئی بہت بزرگ ہو گیا، ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، بہت بوڑھا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے، یا کوئی عقلی اعتبار سے مجنون ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خواہش، کوئی حس نہیں ہے، ہاں ان کے سامنے بھی اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب الطفل، یا بچے، اب الطفل یا بچے، الذین وہ، لم یظہروا
جو ابھی آگاہ نہیں ہوئے، واقف نہیں ہوئے، علی عورات النساء، عورات خفیہ باتیں، النساء عورتوں کی، جو عورتوں کی خفیہ باتوں پر ابھی واقف نہیں ہوئے، یعنی جن اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ انہیں ابھی ان چیزوں کا کوئی اتنا شعور یا احساس ہی نہیں ہے. یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے سامنے عورت اپنی ظاہری زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. باقی ان کے علاوہ، یعنی آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ تقریباً محرم رشتے آ گئے، سارے محرم رشتے تقریباً سارے وہی ہیں کہ ان کے سامنے تو عورت اپنی زیب و زینت کو، ان چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے، اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی نامحرم ہیں، اجنبی ہیں، ان کے سامنے عورت کے لیے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا بھی جائز نہیں ہے. ولا، اور نہ، یضربن، ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں، ولا یضربن بِأَرْجُلِهِنَّ، اور عورتیں اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں، لِيُعْلَمَ، کہ ظاہر ہو جائے، ما یخفین، جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، من زینتہن، ان کی زیب و زینت. عورتیں اس طرح اپنے پاؤں نہ ماریں کہ جو ان کی خفیہ زیب و زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے. خفیہ زیب و زینت سے مراد کہ انہوں نے جو زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، یا پاؤں کے اندر کوئی پازیب وغیرہ پہنی ہوئی ہے، تو اس کی جھنکار وہ لوگوں تک پہنچے. تو اپنے پاؤں اس طرح رکھ کر نہ چلیں کہ ان کے زیورات کی چھن چھن جو ہے وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے. وَتُوبُوا، اور اے لوگو توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، جمیعا، سب کے سب. وَتُوبُوا الی اللہ جمیعا، اور سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اب یہ کامیابی کیا ہے؟ فلاح اور کامیابی کیا ہے جس کو توبہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو توبہ سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے. آخرت کی، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، آخرت میں مغفرت ہو جاتی ہے. یہی تو سب سے بڑی فلاح ہے، یہی سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے. تو توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو. وَأَنْكِحُوا، اور تم نکاح کراؤ، الایام، جو بے نکاحے ہیں، منکم، تم میں سے جو بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کراؤ. بے نکاحوں سے مراد وہ بھی ہے جن کا ابھی نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور بے نکاح سے وہ بھی مراد ہے کہ جن کا نکاح ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے ختم ہو گیا، جیسے کسی کا خامند فوت ہو گیا، یا بیوی فوت ہو گئی، یا طلاق ہو گئی. تو وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، جو بھی بے نکاحے ہیں ان کے نکاح کراؤ. یہ بات شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اس صورت کا جو عنوان اور مرکزی موضوع ہے وہ ہے معاشرے کے اندر عفت و پاک دامنی. چنانچہ یہ جو پچھلے احکامات دیے گئے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی، اس کا مقصد بھی عفت اور پاک دامنی ہے کہ معاشرہ پاک دامن رہے. اب جو آگے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر شخص وہ ازدواجی زندگی بسر کرے، اور کوئی بھی شخص جو نکاح کی شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور وہ ازدواجی زندگی بسر کر سکتا ہو، وہ بغیر ازدواجی زندگی کے نہ رہے. کیوں؟ یہ بھی عفت اور پاک دامنی کے لیے. معاشرے کے اندر عفت، جہاں نکاح عام ہوتا ہے تو وہ معاشرہ نسبتاً بہت بہتر پاک دامن ہوتا ہے. اب جو اسلام نے مرد کے لیے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت رکھی ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عفت و پاک دامنی معاشرے کے اندر وہ حاصل رہے. تو وَأَنْكِحُوا، تو تم نکاح کراؤ، الایام، جو بے نکاحے ہیں، منکم، تم میں سے، والصالحین، اور جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو اس قابل ہیں، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وإمائکم، اور تمہاری باندیوں میں سے. ایک تو ہے نا معاشرے کے آزاد افراد، اور بلکہ اگر جو غلام اور باندیاں جو نکاح کی عمر کو ہیں اور نکاح کی وہ صالحین کا مطلب ہے کہ وہ گھر بنا سکتے ہیں، آباد کر سکتے ہیں، ازدواجی رشتہ چلا سکتے ہیں،
تو غلاموں کے بھی نکاح کراؤ، باندیوں کے بھی نکاح کراؤ. ان یکونو اگر وہ ہوں گے فقراء فقیر، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ تو اللہ مالدار کر دیں گے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے. نکاح رزق میں وسعت لاتا ہے، نکاح سے رزق میں وسعت حاصل ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے واضح الفاظ ہیں، قرآن کریم کی نص صریح ہے کہ نکاح کرو، اور جس کا نکاح ہوا وہ فقیر بھی ہوا اگر. اب فقیر ایک تو وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں فقیر ہیں، لیکن ایک وہ فقیر ہے جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی اصطلاح میں فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے. کھانا کہاں سے کھائے گا دوپہر کو؟ اس کے پاس دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وہ بالکل ہر طرف سے تہی دست ہے، خالی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا شخص بھی ہوا اور اس کا نکاح ہو گیا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی مالدار کر دیں گے. واللہ اور اللہ واسع بہت وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اب وسعت اور جاننا، وسعت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو وسعت دے دیں گے، مالی وسعت دے دیں گے. علیم جاننے والے ہیں، کیا جاننے والے ہیں کہ نکاح سے وسعت آئے گی، نکاح سے مالی وسعت آئے گی، نکاح سے دین بھی مکمل ہوگا، پاک دامنی بھی میسر آئے گی نکاح سے، اور نکاح سے مالی وسعت بھی میسر آئے گی. میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں. ہمارے نا اسی سبزہ بی بلاک میں یہاں قریب ہی ایک نوجوان تھے، تو ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، کافی دفعہ اعتکاف میں بیٹھے. اب تو خیر پچھلے 7-8 سال سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے، لیکن پہلے بڑا عرصہ یہیں پر اعتکاف میں بیٹھے. بہت اچھی دعا سلام، نماز کے لیے آنا، اور کر سب دعا کریں کچھ حالات بہتر ہو جائیں، کر سب کوئی دعا کریں حالات بہتر ہو جائیں. میں تسلی کے طور پہ کہا کرتا تھا اللہ اتنا دے گا سنبھالا نہیں جائے گا تم سے، میں اس کو تسلی کے طور پر کہا کرتا تھا. اس کے بعد موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، کوئی ابھی جاب کا بندوبست بھی نہیں تھا. اللہ نے کیا، والدین زندہ تھے تو انہوں نے شادی کر دی. اس کی شادی کے بعد اللہ نے اس کو واقعی اتنی وسعت دی. تو ابھی کچھ 2-3 سال پہلے مجھے ملا تو کہتا کر صاحب آپ کو نا مٹھائی کھلانی ہے. ہاں کس چیز کی؟ کہتا میں نے نا ایک گاڑی بک کروائی ہوئی ہے، بس دعا کریں کہ وہ 2-3 ماہ لگیں گے وہ آ جائے. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ. تو میں نے کہا کون سی گاڑی ہے؟ نام لیا، مجھے نام کا نہیں پتا. میں نے کہا کہاں سے آنی ہے؟ جاپان سے. کتنے کی؟ میرا خیال ہے اس وقت 30 یا 32 لاکھ اس نے کہی تھی، 30 یا 32 لاکھ. حالانکہ اس کو لاہور کے اندر 20 گاڑیاں مل رہی ہیں، لیکن نہیں امپورٹنٹ چیز لینی ہے، اچھی چیز لینی. ابھی اس نے پیچھے گھر بنایا ہے 10 مرلے کا ماشاءاللہ، بڑا شاندار. یہ نکاح ہے. یہ ایک واقعہ میں وہ بتا رہا ہوں جو یہاں اس مسجد میں ہمارے قرب و جوار میں ہے، ہمارے یہاں ہے. لیکن نکاح کی نیت سے ہو، پاک دامنی کی نیت سے ہو، سنت کی نیت سے ہو، معقول طریقے سے ہو. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے، مالدار کر دیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے ہیں، علم والے ہیں. صحابہ کرام میں سے جو بہت تہیدس ہوتا تھا نا، غریب ہوتا تھا، صحابہ اس کو کہتے تھے نکاح کر، نکاح کر، تیرا فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کو دیکھتے تھے نا بہت غریب ہے، اسے کہتے تھے اس کا فوری نکاح کراؤ، اس کا فوری نکاح کراؤ، تو اللہ پاک اس کے لیے رزق کے بندوبست اور رزق کے اسباب پیدا فرما دیں گے. اچھا اس کی نا ایک تھوڑی سی چھوٹی سی عقلی ریزن بھی بنتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نا کمزوروں کی وجہ سے رزق دیتے ہیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. عورت ذات نسبتاً کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، کوئی اتنا زیادہ باہر نکل کے کما نہیں سکتی، محنت مشقت نہیں کر سکتی، بھاگ دو، وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے.
تو وہ چونکہ کمزور ہوتی ہے نا تو ضعیف آتی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں چلو بھائی یہ کمزور ضعیف آ گئے، رزق لے آئے. جی کوئی عورت میاں کو آگے نہیں لگاتی، میاں خود آگے لگتا ہے. میاں خود آگے لگتا ہے، وہ نہیں آگے لگتا. مطلب اس بات کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے، ہاں وہ جو عام کہا جاتا ہے کہ رزق عورت. ہاں بالکل. اور اسی طرح اگر بیٹیاں ہوں، بیٹیاں تو زیادہ رزق آتا ہے بیٹوں کی نسبت. کمزور ہے نا بیٹیاں ہوں، اور یہ اس کا تو مجھ پر تجربہ ہوا ہے، میں اپنا بتا رہا ہوں، اس کا مجھ پر تجربہ ہوا ہے کہ بیٹی جب آتی ہے نا تو زیادہ رزق آتا ہے. اچھا لوگ مانگتے ہیں بیٹا عموماً، کیوں؟ یہ کمائے گا. ارے یہ تو 40 سال بعد جا کے کمائے گا، 30 سال بعد جا کے کہیں کمائے گا. ہاں 30-35 سال کے بعد کہیں جا کے کچھ تھوڑے سے 4 پیسے لانے کی پوزیشن میں آتا ہے، کمائے گا تو محنت کرے گا. لیکن جب بیٹی آتی ہے نا تو خود رزق آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، ایسے راستے کھلتے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفْ، نہیں یہ آیت لمبی ہے اور سبق بھی 4 صفحات پہ چلا جائے گا، اس لیے آج یہیں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، آپ فرمائیے، للمؤمنین، ایمان والوں سے. قل للمؤمنین، آپ ایمان والوں سے فرمائیے. وہ آپ کی بات سے نا تھوڑی سی وہ بات ذہن میں آئی کہ شاید اسی لیے اسلام کہتا ہے لوگ زیادہ مالدار ہوں. لوگ زیادہ مالدار ہوں. ظاہر ایک آئے گی تو مال آئے گا، زیادہ آئیں گی تو زیادہ مال آئے گا. آپ کے منہ میں گھی اور شکر. جی بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، صحابہ کرام میں سے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ فقیر ترین صحابی تصور ہوتے تھے. فقیر ترین، خود انہوں نے اپنے آپ کو ایسا ہی رکھا تھا، دنیا کو پسند نہیں کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ عالم تھا کہ جب وہ خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا. حضرت حسن بیٹے ہیں، بیٹے کا دسترخوان بڑا وسیع، لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے. بہت وسیع دسترخوان تھا، سخی تھے بہت زیادہ. تو ایک دن نا ایک آدمی، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد نا وہ کچھ تھوڑا سا کھانا سمیٹنے لگا ساتھ لے جانے کے لیے. تو حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ فلاں مسجد میں دیکھا ہے ایک آدمی کو، تو بڑے میاں سے ہیں، تو وہ پانی کے اندر نا خشک ٹکڑے ڈبو ڈبو کر کھا رہے. تو یہاں اتنا کھانا ہے تو میں نے سوچا چلو تھوڑا سا میں لے جاتا ہوں تو ان کو دے دیتا ہوں، وہ بھی کھا لیں گے. تو حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ رہنے دو، وہ نہیں کھائیں گے. کہنے لگے وہ میرے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، خلیفہ وقت، اور بیٹے کا دسترخوان اتنا وسیع. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے فقر و فاقہ کو خود پسند کیا تھا، دنیا کی عیش و عشرت آسائشات کچھ بھی نہیں لی. لیکن جب دنیا سے گئے تھے تو 4 بیوائیں چھوڑ کر گئے تھے. اور یہ حالانکہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح جو پہلے ہوا وہ پہلے تھا، اس کے بعد اور نکاح ہوئے، غالباً کہ 9 نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کیے. اور جب فوت ہوئے تو 4 بیوائیں چھوڑ کر گئے. تو یہ بہرحال عرب کے معاشرے کا ایک کلچر تھا، مزاج تھا، اور یہ مزاج اسلام نے بنایا تھا، یہ مزاج اسلام نے بنایا تھا.